ایک زمانہ تھا کہ ایک درخت کو لوگ پوجنے لگے۔ وہاں ایک صوفی تھا، عبادت گزار تھا، بہت نیک آدمی تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ لوگ درخت کو پوج رہے ہیں تو اس کے دل میں بہت غیرت جاگی۔ توحید کی غیرت ہوتی ہے۔ جب اس کو پتہ چلا تو اس کی غیرت جاگی۔ اس نے ارادہ کیا کہ میں اس درخت کو کاٹ دوں گا جس کو لوگ اللہ کا شریک سمجھ رہے ہیں، اس کو پوج رہے ہیں۔ ہاتھ میں کلہاڑا پکڑا اور اس درخت کو کاٹنے کے لیے نکلا۔ راستے میں شیطان کھڑا تھا۔ اس نے کہا میں تو نہیں تجھے جانے دوں گا۔ شیطان نے اس کا راستہ روکا تو اس نے پٹخ کر شیطان کو زمین پہ مارا۔ وہ شیطان کی چھاتی پر بیٹھ گیا۔ شیطان بہت مکار ہے، وہ ہر کسی کو ایک طریقے سے گمراہ نہیں کرتا، وہ ایک طرح سے وار نہیں کرتا، اس کے پاس بڑے مکر و فریب اور ہیلے ہیں۔ اس نے دوسرا طریقہ استعمال کیا، کہا جناب آپ بہت عبادت گزار ہیں، شب زندہ دار ہیں، آپ اس درخت کو کاٹیں گے تو پھر لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، تو پھر آپ کو بھی ان لوگوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا، تو اس طرح آپ کے پاس عبادت کا وقت نہیں رہے گا۔ آپ نے ان کی قبر میں تھوڑا جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، چھوڑے ان کو۔ کہنے لگا جناب آپ اپنی عبادتیں کریں، اپنے رب کو راضی کریں، اور جب آپ مصلی اٹھائیں گے تو نیچے سے آپ کو ایک درہم ملا کرے گا جس سے آپ اپنے کھانے پینے کا انتظام کر لیا کریں گے اور آپ فارغ المال بھی ہو جائیں گے۔ شیطان نے اسے اپنی باتوں میں لگایا اور وہ نیک شخص وہیں سے واپس چلا گیا۔ نماز پڑھی، مصلی اٹھایا، درہم ملا، بہت خوش ہوا۔ پھر وہ دلیلیں تلاشنے لگا کہ واقعی مجھے کیا لگے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے ان سے کیا غرض، مجھے کون سا پوچھا جانا ہے ان کے بارے میں۔ نمازیں پڑھتا ہے، ہر نماز کے بعد ایک درہم ملتا ہے۔ کافی دن ایسے ہی گزر گئے اور دل بھی آہستہ آہستہ مردہ ہو گیا۔ ایک دن نماز پڑھی، مصلی اٹھایا، نیچے سے کوئی درہم نہ نکلا۔ پھر کلہاڑا اٹھایا اور درخت کو کاٹنے کی غرض سے نکل پڑا۔ راستے میں پھر شیطان کھڑا تھا، پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا میں تو نہیں جانے دوں گا۔ اس شخص کو تجربہ تھا کہ میں اس سے طاقتور ہوں، میں نے پہلے بھی اس کو زمین پر پٹخ کر مارا ہے، پھر گریبان سے پکڑ لیا، لیکن اب شیطان نے پٹخ کر اس کو زمین پہ مارا اور چھاتی پر بیٹھ گیا۔ اور جو نیک آدمی تھا وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیسے ہوا، میرا تو تجربہ تھا کہ میں طاقتور ہوں اور تم کمزور، معاملہ الٹ کیسے ہوا؟ تو شیطان نے کہا کہ اس دن تم اللہ کی رضا کے لیے جا رہے تھے اور آج تم درہم کے لیے جا رہے ہو۔ جب عمل میں خلوص نہیں رہتا تو پھر عمل نہیں رہتا، عمل میں قوت نہیں رہتی تو پھر سجدے بے ذوق ہو جاتے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کچھ ہے باقی، مگر تو باقی نہیں ہے۔ پھر سب کچھ چلتا رہتا ہے لیکن صرف اور صرف رسم ہوتی ہے۔ قرآن پڑھا جاتا ہے لیکن رسم ہوتا ہے۔ پھر قرآن دل کو نہیں بدلتا، دل کو نور نہیں بخشتا۔ جب قرآن کے طور پر پڑھا جا رہا ہو تو پھر یہ دلوں میں رنگ اتارتا ہے۔ اپنے عمل میں خلوص لائیں، اپنے رویوں کو بہتر بنائیں۔